پوجا پاٹ درجنوں بار استعمال کیا ہے. یہ میں بہت نامناسب سمجھتا ہوں آپ کی گفتگو میں, اس لیے کہ آپ مسلم آئیڈینٹی پہ لیکچر دے رہے ہیں, اور مسلم آئیڈینٹی میں پوجا پاٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ہم عبادت کا, نماز کا, اللہ کی بندگی کا جو لفظ اور محاورہ ہے وہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. یہ اندوہانہ لفظ ہیں. آپ نے ہماری مسلم عبادت کو پوجا پاٹ کہہ کے نعوذ باللہ یہ ہندوانہ اس کی طرف آپ لے کر گئے. پھر ہماری جو عبادت ہے وہ کبھی بھی روحانیت سے خالی نہیں ہو سکتی. عبادت کا ایک پہلو احسان ہے, یعنی آپ اللہ کی خاطر اللہ کی عبادت کریں. آپ نے تزکیہ نفس اور رہبانیت کو ملانے کی کوشش کی. رہبانیت از سم تھنگ ایلس, اور ہماری جو عبادت ہے اس کے اندر ہوتا ہی تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس جب تک آپ کا اندر کا انا کا اور ابلیس اور شیطان آپ کی اندر کی میں نہیں مری تو پھر تزکیہ نفس کیا ہوا؟ یعنی آپ نے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ علی باہر نکلے تو نعوذ باللہ علی کے اندر تزکیہ نفس, علی سے زیادہ تزکیہ نفس کس کے اندر تھا؟ جو جس کو گرایا ہے وہ نیچے سے اگر تھوکتا ہے تو علی اسی تزکیہ نفس کی بنیاد پر اس کے سینے سے اٹھتا ہے کہ اب اگر میں اس کو ماروں گا تو شاید میری بھی انا جو ہے وہ اللہ کی رضا میں شامل ہو جائے. یہ بھی سر جو آپ نے پوجا پاٹ کے اور تزکیہ نفس کے تصورات مسخ کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے. یہ پوجا پاٹ ہماری مسلم سوسائٹی کی آئیڈینٹی نہیں ہے, یہ ہندوانہ کی ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ کے لیکچر میں باتیں بہت اچھی ہیں لیکن وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں. ہم جس قسم کے وسائل والا ملک ہیں, یہ میرا آخری سوال ہے, اور جس قسم کا ہمیں نظام حکومت سے ہم یہ ساری نسلیں گزر رہے ہیں, مسلم یوتھ کا ضرور کردار ہونا چاہیے وسائل کے ساتھ, حکمرانوں کے طرز کے ساتھ. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی حکمران جو ہے وہ القادر یونیورسٹی بنائے گا اس تصور سے کہ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات بھی مسلم نوجوانوں میں آئے, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس طرح کی ہماری ترجیحات بنے گی ریاستی سطح پہ. آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ نے آج تک کسی فحاشی اریانی والے کسی ڈرامے, کسی فلم, کسی اشتہار پر پابندی لگائی ہے؟ آپ اس قسم کی گندگی جو ہے وہ آپ کی ریاستیں, آپ کی حکمران نوجوانوں کے موبائلوں پہ, سوشل میڈیا پہ, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بچوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے, تو اس کے بعد آپ کس قسم کی پروڈکشن کی امید رکھتے ہیں؟ تو ایک طرف ہم بچوں کو, یعنی گراؤنڈ ریالٹی کا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ ایک طرف ہم بچوں کو اس طرح سے ترغیب دیں گے اور دوسری طرف سے اس نالے کو ہی بند نہیں کریں گے جہاں سے ہمہ وقت گندگی بہ رہی ہے, تو پھر آپ پاکیزگی کا تصور ایسے معاشرے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میرے 4 سوال ہیں. میں اس پہ آپ کی جو ہے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. یہ مناسب دیکھیں, آپ رو میں بہ رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, لیکن یہ پوجا پاٹ, تزکیہ نفس اور رہبانیت کے تصورات کو مسخ کرنا, اور بچیوں کے ساتھ جیسے آپ نے بات کی پردے اور شرم, اور شاید آپ کی بات سے بغاوت کا تصور گیا ہے کہ ہم سوسائٹی کے خلاف بغاوت کریں. یہ جائے کہ محنت کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہو, تو بغاوت کی طرف تصور گیا ہے آپ کی گفتگو سے بچوں میں کہ شاید سوسائٹی کے خلاف بغاوت کریں. سوسائٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ سوسائٹی کے جو نارمز ہیں, جو اس کی ویلیوز ہیں, جو اقدار ہیں, جو ہماری پوری ثقافت ہے, اس کو ہم کیسے ایک دم سے مسخ کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں تو توڑ کے ہم نہیں چل سکتے. بہت شکریہ. آپ کے چاروں سوالوں کا نا ایک ایک پوائنٹر مجھے چاہیے ہوگا تاکہ مجھے یاد رہے. پہلے تو جو ہارٹ آف یور کوسچن ہے نا, وہ بہت اچھا سوال, شکر ہے کسی نے یہ سوال کیا ہے. I'm pretty sure کافی سارے لوگوں کے دلوں میں تھا. شکر ہے, تاکہ سب کو جو کلیئرٹی چاہیے تھی وہ تو مل جائے. پوجا پاٹ اور عبادت میں فرق سمجھ لیں. پوجا پاٹ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے پوجا پاٹ؟ کسی ایک بندے کے ذہن میں کیا آتا ہے پوجا پاٹ؟ بتائیں ذرا. بیٹا کوئی لڑکی بتا دے. عبادت یہ ہے جو 2 نمبری ہوئی ہے ہمارے ساتھ اردو زبان میں. عربی میں عبادت کا مصدر عبد ہے. عبد, عین با دال, عبد مصدر پتہ نا. عبد کسے کہتے ہیں؟ جی نہیں, بندے کو ہی تو نہیں کہتے. یہی تو مسئلہ جو سبمٹ کرتے اس لیے کہا عربی سیکھیں پہلے اور سمجھیں. پوجا پاٹ اردو کا لفظ ہے, کہیں سے لیا ہم نے. اردو ہمیں پتہ ہے پوجا کسے کہتے ہیں. پوجا کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کو پوجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی, سنیں میں چاہتا ہوں. نہیں سر, نہیں, میرا اختلاف یہ ہے کہ جب ہم بت کے سامنے جھکتے ہیں
تو بت کے سامنے جھکنے والے اس جھکنے کو پوجا پاٹ کہتے ہیں. سن لینا, جب مسلمان مسجد میں خدا کے سامنے جھکتا ہے تو ہم اس کو پوجا پاٹ نہیں سنیں کہتے. تو صحیح نا, آپ کو میں بتاتا ہوں نا, میں اور آپ تو نہیں پوجا کا مطلب بتائیں گے نا, نفسیات بتائے گی. جب انڈین حیدرآباد دکن کے مسلمان مجھ سے بات کرتے ہیں نا, تو یہ نہیں کہتے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں میں اللہ کی پوجا کرنے جا رہا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ بدنیت نہیں, وہ ٹھیک ہے نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں. وہ غور سے سمجھیں, میں جس نفسیات کو ہیٹ کر رہا ہوں نا آپ کی, وہ غور سے سمجھیں کہ جس چیز کو پوجا پاٹ پنڈت کہتا رہا ہے نا, مولوی صاحب اس کو عبادت کہنا شروع ہو گیا ہے. عبادت عبد سے نکلا ہوا ہے. صلات جو ہے نا, صلات, وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ واحد مقصد ہے نماز پڑھ تو, اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا. عبادت کا عبد کیا ہوتا ہے, غلام ہوتا ہے. عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں کہ میں پورا وہ کام کروں گا جو تیرا پورا آرڈر ہے, اس کو عبد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, غلام عبد, مالک غلام. اب آپ کو پتہ چلا عبادت کیا ہوتی ہے. تو تمام تر احکامات ماننا عبادت ہے. ایک احکام, ایک حکم صلات کا ہے. ٹھیک ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو اسلام میں نہیں داخل ہوا. تارک نماز تو اسلام سے فارغ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. میں جس نفسیات کو آپ کے ہٹ کر رہا ہوں, وہ نفسیات کرپٹ کی گئی ہیں پچھلی نسلوں میں, کہ عبادت کو پوری کی پوری کتاب سے ہٹا کے 5 رکنی اسلام دے دیا گیا. عبادت پورے کی پورے قرآن کی ایک ایک حکم کی غلامی ہے. غلامی کہ جو حکم ہے میں نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور علی بن ابی طالب کو جب تھوکا نہ کسی نے, جب, اور علی بن ابی طالب کا تزکیہ تھا کہ جو انہوں نے کہا اب میں پرسنل غصے کی وجہ سے نہیں تجھے ماروں گا, اب آمیزش ہو گئی ہے. یہ بھی تو دیکھیں علی بن ابی طالب کدھر بیٹھے ہوئے, اس کے سینے پہ. تو آپ بھی کسی کے سینے پہ بیٹھے نا, تزکیہ کرا رہا آپ سے کام, تو 100% ایسا تزکیہ کریں. ہمارے تزکیہ ہمیں دشمنوں سے دور کر کے اپنی خانقاہوں میں کیوں ڈال رہے ہیں, دشمنوں کی صفوں میں کیوں نہیں چیرتے ہوئے جا رہے ہم؟ کیونکہ عبادت کا لفظ بدلا گیا ہے نفسیات میں. اور ابھی سن لیں 4 سوال ہیں, مجھے چاروں کے جواب